کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مغفرت باری تعالی، اللہ رب العزت کی مغفرت۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کی مقصد تخلیق کو بھی بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا، اور اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزارے۔ انسان کی تخلیق بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو احسن تقویم میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا، لیکن پھر انسان بسا اوقات اللہ رب العزت کو اس قدر ناراض کر بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ وہ سب سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، اور فرمایا اولئک کالانعام، ایسا ہو جاتا ہے جیسے جانور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے۔ جانوروں کو چونکہ اس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، اسی لیے آگے فرما دیا بل ہم اضل، کہ جو انسان جانوروں جیسا ہو جائے تو وہ جانوروں جیسا نہیں ہوتا بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ یہ چھوڑ دیے تو پھر تم اپنی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر رہے ہو۔ تو گناہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کے خلاف جو بھی عمل ہوگا، اللہ رب العزت نے جو حکم دیا، حضور علیہ السلام نے جو احکامات ہمیں بتائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو مقصد تخلیق پورا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ان سے ہٹ چکے ہیں تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ اگر مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں تو گناہ کی مثال ایک ناسور کی سی ہے کہ جسم کے اندر اگر کہیں کینسر ہو جائے تو اس کا علاج کیا بتایا جاتا ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے ورنہ یہ آگے سرایت کر جائے گا۔
نہیں کاٹیں گے تو بالآخر موت واقع ہو سکتی ہے۔ گناہ بھی ایک کینسر ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے یہ گناہ بڑھتا چلا جائے گا، دل پر سیاہ نقطے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا پورا دل سیاہ ہو جائے گا، اور پھر انسان کی روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ تو گناہ کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ انسان گناہ دو طریقوں سے کرتا ہے، یا تو چھپ چھپا کر کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تب گناہ کرتا ہے، اور اکثر اوقات ایسا ہی گناہ کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان علی الاعلان گناہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کے جوابات دیے۔ انسان سوچتا ہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں جو کر گزروں گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا ان ربک لبالمرصاد، کہ تمہارا رب گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اب گھات کسے کہتے ہیں؟ شکاری شکار کرنے جاتا ہے، اپنا تیر کمان کستا ہے، اور وہ لمحہ بھر کے لیے بھی اس دوران اپنی پلکوں کو بھی نہیں جھپکاتا کہ کہیں یہ جانور مجھ سے اوجھل نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جیسے یہ شکاری اپنے شکار پر نظر ٹکائے ہوئے ہے، ویسے اللہ رب العزت تم میں سے ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر انسان سوچتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، منصوبے بناتا ہے، ان کو عملی جامہ پہناتا ہے، پھر گناہ کی طرف چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ جو تمہاری آنکھوں کی خیانتیں ہیں، جو تمہارے دلوں کے اندر چل رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں۔ میں اکیلا ہوں، اس وقت اگر گناہ کر بھی لیا کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوو گے اللہ رب العزت ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور فرمایا کہ اللہ کتنا قریب ہے، کتنا ساتھ ہے، فرمایا تمہاری اپنی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب تمہارا خدا ہے۔ اور گناہ کا دوسرا طریقہ علی الاعلان، جو پچھلے گناہ سے زیادہ سخت ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ عام طور پر جب نوجوانوں کے سروں سے سایہ اٹھ جائے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، والد کا انتقال ہو جائے، یا متکبرین کہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا، وہ علی الاعلان گناہ کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات دل اتنے سیاہ ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں پر فخر بھی کرتے ہیں، فخریہ انداز میں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو جواب دیتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو ہم سے کون پوچھنے والا ہے، ہماری کون پکڑ کرنے والا ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ان اخذہ علیم شدید، کہ اللہ رب العزت کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے، سب سے زیادہ دردناک ہے۔ دنیا میں تمہیں کوئی پکڑ بھی لے گا تو کیا تمہیں سزا دے گا اس کے مقابلے میں جو اللہ رب العزت تمہیں سزا دینے والے ہیں۔ اور فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر عذاب کے کوڑے برسائے گا۔ یہ ہے گناہ، اور اللہ رب العزت نے ہر جو بھی گناہ کا طریقہ آپ اختیار کرنا چاہیں گے اللہ رب العزت اس کا جواب دیں گے۔ اور پھر معاملہ کتنا سخت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت
ان تمام گناہوں کو سامنے لائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ سامنے لایا جائے گا، اس کو دیکھے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت اتنی کریم ذات، اللہ رب العزت اتنی قدرت والی ذات ہونے کے باوجود ایسے ہی نہیں فرما دیں گے کہ جاؤ تم نے یہ گناہ کیا تھا سزا بھگتو۔ اتمام حجت کے لیے، جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی شخص پر جب کوئی جرم ثابت کرنا ہو تو گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن چار گواہ ایک گناہ پر پیش فرمائیں گے، چار گواہ۔ پہلا گواہ انسان کا اپنا نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب نامہ اعمال لایا جائے گا مجرمین اس کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہیں گے یا ویلتنا، آج ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کیوں؟ ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہ اس نے کوئی میرا چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ چھوڑا، سارے کے سارے اس میں موجود ہیں۔ یہ پہلا گواہ اللہ رب العزت گناہ پر فرمائیں گے۔ دوسرا، انسان کے جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے، ان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، کراماً کاتبین ہیں، وہ سب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تیسرا گواہ انسان کے اپنے اعضاء، انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ سے گناہ گیا، ہاتھ بولے گا، زبان سے گناہ کیا، زبان بولے گی، قدموں سے گناہ کیا، قدم بولیں گے۔ جس عضو سے گناہ کیا ہوگا ہر عضو اپنا گناہ خود بیان کرے گا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، ہاتھ بتائے گا کہ مجھ سے یہ گناہ کیا تھا، پاؤں بتائیں گے میرے ساتھ چل کر یہ گناہ کرنے گیا تھا۔ یہ تیسرا گواہ۔ اور چوتھا گواہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ زمین یومئذ تحدث اخبارہا، جس مقام پر جو گناہ کیا ہوگا وہ مقام گواہی دے گا کہ مجھ پر اس شخص نے یہ گناہ کیا تھا۔ ان چار گواہیوں کے بعد اللہ رب العزت سزا دیں گے۔ میرے بھائیو، جب معاملہ اتنا سخت ہے، جب اللہ رب العزت کی پکڑ اتنی سخت ہے، تو ہم اپنی اس زندگی کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے اس کو غنیمت سمجھیں اور اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ یاد رکھیں کہ نفس کی اصلاح کی پہلی سیڑھی توبہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ رب العزت لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑ شروع کر دیں تو تمہیں زمین کے اندر ایک چوپایا بھی نظر نہ آئے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، بار بار مہلت دیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، مہلت دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب پھر پکڑ آتی ہے إِنَّ كَيْدِي وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، پھر اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت بار بار توبہ کی دعوت دے رہے ہیں اور اپنی صفت غفاریت کو بیان فرما رہے ہیں کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں۔ مختلف الفاظ بدل کر، انداز بدل کر اللہ رب العزت بار بار سمجھا رہے ہیں۔ کہیں فرمایا غافر الذنب وقابل التوب، قرآن پاک میں غافر، مغفرت قبول کرنے والی ذات 2 مرتبہ فرمایا۔ کہیں عفو،
معاف کرنے والا 5 بار، اور پھر غفار اور غفور 2 بڑی صفات مبالغہ کے صیغے۔ غفار قرآن پاک میں 5 مقامات پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت غفار ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غفار اور غفور دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور دونوں میں زیادہ مبالغہ غفور میں ہے، کہ غفار کا معنی ہوتا ہے بار بار مغفرت کرنے والا، اور غفور کا معنی ہوتا ہے کامل مغفرت کر دینے والا۔ تو اللہ رب العزت نے لفظ غفور قرآن پاک میں 70 بار ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی صفت غفور، کامل مغفرت کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت بار بار بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ آ جاؤ، توبہ کر لو، میں توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اور جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت اس کائنات کو بنا چکے تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا، ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ اللہ رب العزت کون سی ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتی ہے۔ قبول کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا میں اگر آپ نے کسی کا نقصان کر دیا، کوئی غلطی کر دی، تو آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ گناہ کر کر کے دھرتی کو بھر دیا، اللہ رب العزت کے سامنے ایک بار سچے دل سے توبہ کر دی، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو بھی قبول فرما دیتے ہیں۔ نہ صرف قبول فرماتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب بندہ توبہ کرتا ہے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک انسان کسی سنسان میدان کے اندر، ہلاکت خیز وادی کے اندر ہو، سواری پر جا رہا ہو، تھکن محسوس کرے، سواری کو ساتھ باندھ کر آرام کے لیے لیٹ جائے، جب بیدار ہو سواری بھی موجود نہ ہو، سامان بھی موجود نہ ہو، اب پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر جا رہا ہے ڈھونڈنے، کبھی ادھر جا رہا ہے ڈھونڈنے، حتیٰ کہ پیاس کی شدت محسوس ہو لیکن نہ اپنا جانور ملے نہ وہ سامان ملے، تو وہ آدمی کتنا پریشان ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں وہ موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، دوبارہ اپنے مقام پر آئے، پریشانی کے عالم میں آنکھ لگ جائے، سو جائے، جب دوبارہ بیدار ہو تو اپنے اس جانور کو، اپنے سامان کو اسی جگہ پر موجود پائے، جبکہ دل میں وہ سوچ چکا تھا کہ اب موت کا وقت آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص جب دوبارہ اپنے سامان کو اور اپنی سواری کو پائے گا تو کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا کہ موت کے بعد زندگی سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ذات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، کہ اللہ رب العزت کو 2 قطروں سے زیادہ محبوب چیز اور کوئی نہیں ہے۔ قطرۃ من دموع من خشیۃ اللہ، ایک وہ قطرہ جو اللہ رب العزت کے خوف سے بندے کی آنکھوں سے نکلتا ہے، وہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ اور دوسرا دیکھیے وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور وہ قطرہ جو اللہ رب العزت کے راستہ میں جہاد کرتے ہوئے بندہ کے بدن سے خون کا نکلتا ہے۔ تو اب یہاں موازنہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا سے نکلنے والے آنسوں کو کس کے ساتھ ملایا؟ غازی کے خون کے قطرہ کے ساتھ ملایا۔
تو فرمایا یہ 2 قطرے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ کہ اے میرے بندو، کتنا پیارا جملہ، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے، طرح طرح کے گناہوں میں پڑ چکے، اب بھی اگر تم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہوو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے تمام سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی گناہ کر لیے پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، توبہ کرنے کی دیر ہے۔ تو یہ زندگی ہمارے پاس اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، کیونکہ جب یہ زندگی چلی گئی تو پھر توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ کہ جب موت کا وقت آن پہنچتا ہے، انسان پر موت کے حالات طاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت یہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت توبہ تو فرعون نے بھی کی تھی، اور اللہ رب العزت نے بدلے میں کیا جواب دیا؟ الآن، اب تجھے خیال آیا، وقد عصیت کنت، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانی کیا کرتا تھا، آج تجھے خیال آیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتے ہیں، لیکن ان اللہ یقبل التوبہ ما لم یغرغر، جب تک حالت غرغرہ نہ ہو جائے تب تک اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور حالت غرغرہ کیا ہے؟ جب انسان پر موت کے اثرات آنا شروع ہو جائیں، موت کا فرشتہ اپنا کام کرنا شروع کر دے، اس وقت توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہمارے پاس بہت بڑی نعمت کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اللہ رب العزت کے رضا والے اعمال کر لیں، اور یہ توبہ اور استغفار اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ قرآن پاک میں آپ کو انبیاء کے حوالہ سے نظر آئے گا، انبیاء معصوم، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت سے مغفرت مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، کیونکہ توبہ سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، توبہ سے اللہ رب العزت درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور تمام متقین کی دعا اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو اس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ توبہ کہ اللہ رب العزت انبیاء کی زبان سے فرما رہے ہیں، انبیاء اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو ہمیں کس قدر ضرورت ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی۔ ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد استغفر اللہ، اللہ رب العزت سے توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک خاص وقت ہے
ایک خاص وقت ہے جس میں اللہ رب العزت توبہ کو باقی اوقات کے مقابلہ میں زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ وہ وقت کون سا ہے؟ فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو سحریوں کے وقت اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وہ باقیوں کی بنسبت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت خود اعلان فرما رہے ہوتے ہیں هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، فَأَغْفِرَ لَهُ، میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ رب العزت اس وقت خود اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خاص وقت ہے جس میں اللہ رب العزت توبہ کو جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر توبہ ایک اجمالی ہوتی ہے، ایک تفصیلی ہوتی ہے۔ اجمالی توبہ یہ کہ زبان سے معافی مانگ لی کہ یا اللہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ معاف فرما جو نمازیں چھوڑ دی۔ اور ایک تفصیلی توبہ ہوتی ہے کہ جہاں تک تلافی ممکن ہو اس کی تلافی کریں۔ مثلا کسی کا حق غصب کر کے بیٹھے ہیں تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، اس کا حق واپس کرنا پڑے گا۔ نمازیں چھوڑی ہیں، روزے چھوڑے ہیں، تو آئندہ کی احتیاط تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن جو پیچھے چھوٹ گئے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی تلافی ممکن نہیں ہوتی، تو وہاں اجمالی توبہ ہی کافی ہے۔ مثلا انسان شراب پیا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے توفیق دی، توبہ کر لی، تو بس پیچھے والا معاملہ صاف ہو گیا، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں جس گناہ کی بھی، خصوصاً حقوق العباد ایسے ہیں کہ ان کی تلافی کرنا ہوتی ہے، ان میں دو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک زبان سے بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اور دوسرا جس کا حق غصب ہوا ہے، جس کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے، اس سے بھی معافی مانگیں۔ تو گناہ جن کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کرنی ہے، اور جن کی تلافی ممکن نہیں ہے ان میں صرف سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیں گے۔ اور توبہ کے میں نے عرض کیا کہ صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انعامات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ تمہیں معاف کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس توبہ کی برکت سے تم پر بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں میں بھی برکت ڈالے گا، مدد کرے گا، تمہارے بیٹوں کی بھی مدد کرے گا اور اس میں برکت ڈالے گا۔ تو یہ توبہ کی برکت سے ہوگا۔ تو خلاصہ کلام کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر کہ جو نجات کا سامان موجود ہونے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الاستغفار، وہ استغفار ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت بندے کو عذاب کا ارادہ کرتے، اللہ کو یہ پسند ہوتا کہ بندے کو عذاب ہی دینا ہے، تو اللہ رب العزت کبھی بھی یہ استغفار کو نازل نہ فرماتے اور فوراً پکڑ کرتے چلے جاتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے کھول دیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ذریعہ، مشکلات سے نجات۔ اور ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے مقام سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے تمام معاملات اس استغفار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامل استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔